فرسٹ ایئر کے سبق اوور کوٹ افسانہ نگار غلام عباس کی یہ لائنز دیکھ لیں۔ نوجوان نے شام سے اب تک یہاں سے لے کر اور میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی، یہاں تک دیکھ لیں، اور یہ مثالی سیاق و سباق ہے، اجمالی نہیں ہے۔ تشریح طلب عبادت سے پہلے افسانے کے مرکزی کردار نوجوان کے ڈیوس روڈ سے مال روڈ پر آنے، اس کا ظاہری خوبصورت حلیہ، شوخی کے ساتھ چیرنگ کراس کی طرف بڑھنے کا حال بیان کیا گیا۔ راستے میں بچوں کو کھیلتا دیکھنا، مال روڈ پر گہما گہمی کا مشاہدہ، اوور کوٹ کی خوبیاں، پان بیڑی سگریٹ والے سے سگریٹ خریدنا، بلی سے انس، بک اسٹال پر رسالوں میں برگردانی، ایرانی قالین قیمت پوچھنا بھی افسانے کے اہم پہلو ہیں۔ تشریح طلب عبارت اس موقع سے لی گئی ہے، اور تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف نے حادثے کے بعد نوجوان کا ہسپتال پہنچنا، آپریشن تھیٹر میں نرسوں کے تاثرات، نوجوان کے اوور کوٹ کے نیچے قمیص نہ ہونا، پھٹا پرانا سویٹر اور بنیان نظر آنا، نیز اس کی جیبوں سے موت کے بعد مختلف اشیاء کے برآمد ہونے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تشریح طلب عبارت میں افسانے کے مرکزی کردار نوجوان کو پیش آنے والے حادثے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اپنی مستی میں ایسا مست تھا کہ ارد گرد سے بے خبر تھا، سڑک عبور کرتے ہوئے لاری کے لپیٹ میں آ گیا۔ یہی حادثہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ اسے روندنے والا ڈرائیور رکا نہیں بلکہ لاری کو لے بھاگا۔ اوور کوٹ میں ملبوس خوبرو نوجوان ادھورے خواب دل میں لے کر جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ اس کی موت ایک المیہ تھی۔ نوجوان نے شام سے اب تک اپنی موٹر گشت کے دوران میں جتنی انسانی شکلیں دیکھی تھیں، ان میں سے کسی نے بھی اس کی توجہ کو اپنی طرف منعطف نہیں کیا تھا۔ وہ جنوری کے ہفتے کی ایک شام کو لاہور کے مال روڈ پر نمودار ہوا۔ وہ جی بہلانے کی غرض سے پیدل چل رہا تھا۔ نوجوان انسانی چہروں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اسے کوئی حسین چہرہ نظر نہ آیا۔ سرد شام اس کی اداسی میں اور زیادہ اضافہ کر رہی تھی۔ بقول شاعر کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ در حقیقت کسی میں کوئی کشش ہی نہ تھی۔ پھر وہ اپنے حال میں ایسا مست تھا کہ اسے کسی دوسرے سے سروکار ہی نہ تھا۔ نوجوان ہر قسم کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے ظاہری حسن میں مگن تھا۔ شاید دل میں غربت کا احساس لیے ہوئے ہو۔ کوئی پرکشش چہرہ نظر نہ آیا تو اپنے حسن سے ہی مسرور ہو رہا تھا۔ اس کی قلبی کیفیت کچھ اس طرح تھی کہ کسی سے میل جول کی ضرورت محسوس نہ کر رہا تھا۔ اس عالم میں مرگش کرتے ہوئے مال روڈ کے ساتھ فٹ پاتھ پہ چل رہا تھا۔ ابھی نوجوان نے آدھی سڑک پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی ایک لاری پیچھے سے بگولے کی طرح آئی اور اسے رونتی ہوئی میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی۔ یہ بات حکمت کے پیش نظر حذف کر دی گئی ہے کہ نوجوان نے خوبصورت جوڑا دیکھا۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چل دیا، ان کی گفتگو سننے لگا۔ وہ شادی شدہ نہ تھے۔ ان کی بات چیت میں ایک ایسا تجسس ابھرا کہ نوجوان کی دلچسپی بڑھتی گئی۔ وہ اپنی گفتگو میں کسی فیصلے پر پہنچنے والے تھے تو اچانک سڑک کے دوسرے کنارے کی طرف چل دیے۔ نوجوان نے دیکھا کہ وہ حسین جوڑا ہائی کورٹ کی عمارتوں کے سامنے مال روڈ کو عبور کر گیا۔ وہ تجسس کی تسکین چاہتا تھا، کیا فیصلہ ہوتا۔ اس نے ادھر ادھر نہ دیکھا اور اینٹوں سے بھرے ٹرک سے ٹکرا گیا۔ ٹرک ڈرائیور نے چیخ سنی مگر اندھیرا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی بھگا لے گیا۔ یہاں ہمارے سماج کی بے حسی کا ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس معاشرے میں انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ مقید کر لیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ المختصر نوجوان کا تجسس اسے ناگہانی موت سے ہمکنار کر گیا۔ اس کا ظاہری حسن آن واحد میں خاک میں مل گیا۔ غلام عباس اپنے گھر میں لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ پیرا آپ پہلے والے پیرے سے یاد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔